لیے بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم لیں گے لیکن بتا وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی یہ کھجوروں کے جو جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی اس محبوب کا ڈیرہ ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ سب نے اسلام کی دولت حاصل کی تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں شش جہت روشن ز تاب روئے تو، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ محبوب یہ 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہیں۔ یہ ترک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ تاجک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ عرب بھی آپ کے غلام ہیں۔ پوری کائنات حضور کی غلامی کا دم بھرتی ہے اور وہ چہرہ انور روشنیاں بانٹتا ہے، اجالے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بینی، ناک مبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الارنین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک بینی مبارک باریک تھی اور داراز تھی۔ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکن الارانین لہو نور یالوہ یحسبہ من لم یتعمل ہو اللہ اکبر اشم۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بینی داراز تھی اور اس کے اوپر ایک نور رہتا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نور چھایا رہتا اور اس سے اس کی دارازی اور زیادہ محسوس ہوتی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چشمان انور کے بارے میں اللہ اکبر، حضور کی مبارک آنکھیں، حضور کی چشمان نور، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں۔ ادعج ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جو کشادہ ہوں اور جس میں سیاہ دائرے سخت سیاہ ہوں اور سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں، اس آنکھ کو عربی میں ادعج کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کانا ادعج العینین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا احدب اشفار العینین، حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں، اور پلکوں کا لمبا ہونا یہ حسن ہے۔ ام معبد نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا تو آنکھوں پر ایک جملہ کہا فی اشفارہ وطف، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں داراز تھیں۔ وکانا اسود الحدقہ، حضور کی چشم انور کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھیں، وہ پتلیاں بالکل سیاہ تھیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکل تھیں، اور اشکل انہی آنکھوں کو کہتے ہیں جن کے سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اذا نظرت الیہ، میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا قلت اکحل العینین، تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، ولیس باکحل، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے، اسمد سرمے کی 3 سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے، اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے، اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔
یاد خدا میں اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ابہر العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دریا تھیں. جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھی، اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں. تو حضور کی آنکھیں ابہر بھی تھیں، حضور کی آنکھیں اشکل بھی تھیں، حضور کی آنکھیں ادعج بھی تھیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے جو حضور کی آنکھوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں اس کے بارے میں احدب کے لفظ بھی استعمال ہوئے، اور اکحل کا لفظ بھی حضور کی آنکھوں کے لیے استعمال ہوا کہ حضور کی آنکھیں سرمگی تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحن رمسا شاسا ویصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کہیلا. بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جس کو مائیں عموماً صاف کرتی ہیں، جن کو عموماً مائیں صاف کرتی ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا. یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو جمال دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں. فوضعت یدی علی صدرہ، تو میں آئی تو حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا. یہ خوشبخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. عجب تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. یہ اعزاز ملا. تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر، تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا، تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا. وفتح عینیہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں ینظر الیہ، اور مجھے دیکھنے لگے، فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی. یہ حضور کی آنکھیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان انور ہیں. حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید بن عمیر، یہ تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حدثنی بأعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تینوں نے جا کے ام المومنین سے کہا کہ ہمیں حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ. صحابہ کے پاس تابعین جاتے تھے اور وہ صحابہ جو حضور کے قریب رہے ہوں ان کے پاس دیگر صحابہ جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے حضور کی کوئی بات سناؤ. تو یہ تین لوگ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید